بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی وائس آف کشمیر ود مرتضیٰ بخاری کے آج کے پروگرام میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم آزاد کشمیر کی ایک ایسی شخصیت جو سماج کا درد رکھتی ہے اور اپنی جوانی ایک طرح سے انہوں نے سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر لگا دیا اور اس کے اوپر الحمدللہ بہترین طریقے سے وہ کام کرتے رہے ہیں، اور آمدہ انتخابات کے اوپر آنے کے حوالے سے وہ باقاعدہ سے اعلان بھی کر چکے ہیں۔ وادی نیلم کے دونوں حلقوں سے وہ انتخاب کے لیے پیش بھی ہو رہے ہیں، اور یہ فرد واحد ہیں کہ جنہوں نے ایک وادی نیلم کے اندر ایک ٹرینڈ ایسا دیا کہ نوجوانوں کو آزاد حیثیت سے بھی آگے آنا چاہیے۔ بلکہ ابھی تک تو نیلم کے اندر موروثی سیاست چلتی رہی ہے، خاندان در خاندان، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، اور پوتے سے بھی آگے کنڈیشنز اب وہاں پہ چل رہی ہیں۔ تو یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس ریت کو توڑنے کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کیا، اور جب یہ سٹارٹ میں اس حوالے سے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک فرد بھی تیار نہیں تھا کہ جو ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ وقت بدل چکا ہے، سوچ بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے شیخ آصف نسیم صاحب کو، جو امیدوار ہیں اسمبلی کے حوالے سے، آزاد کشمیر اسمبلی وادی نیلم ضلع جو ہے، وہاں 2 حلقے ہیں، دونوں حلقوں سے یہ آنے والے انتخابات میں الیکشن کے حوالے سے مکمل تیار ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان کا جو منشور ہے اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس منشور کے حوالے سے ہی ان سے ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی پالیسیز ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے، وہ کون سا ویژن ہے کہ جس بیس پہ یہ آگے آنا چاہتے ہیں اور نیلم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف یہ لے کے جا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے لائیو ٹی وی کو ایک دفعہ پھر سے وقت دیا اور آج کے پروگرام میں آپ موجود ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، اور بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پہلا سوال ان سے جو ان کے منشور کے حوالے سے اگر میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ اپنی دھرتی اپنا راج، نیلم بنے گا کشمیر کا تاج، ہم نیلم بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم نیلم سجانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے راستہ وہیں سے نکلے گا، بہت مہنگی پڑے گی پاسبانی تم کو غیرت کی، جو دستاریں بچا لیتے ہیں ان کے سر نہیں رہتے، خود آگاہی کی منزل عمر بھر ان کو نہیں ملتی۔ شیخ صاحب، کیا وجہ بنی ہے کہ آپ شاعر بن گئے اور آپ نے اپنے منشور کا آغاز شعر و شاعری سے کر دیا، اور اس طرح کی آپ نے تصویر کھینچی ہے؟ یوں لگتا ہے کہ اس علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ علاقہ اندھیرے میں موجود ہے، وہاں ظلم ہو رہے ہیں، وہاں لوگوں کا اپنا کوئی تشخص نہیں ہے، وہاں سہولیات نہیں ہے، یہ علاقہ ابھی بھی 18ویں صدی کا منظر پیش کر رہا ہے آپ کے ان اشعار کی صورت میں۔ کیا وجہ بنی ہے کہ آپ نے اپنے منشور کا آغاز ان لائن کے ساتھ کیا ہے؟ جی شیخ صاحب۔ بخاری صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شاعری نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری دھرتی میں آج تک ہمارا اپنا راج نیلوں میں قائم نہیں ہے، موجودہ دور میں بھی وہاں پر اپنا راج ہمارا قائم نہیں ہے، اور اگر راج قائم ہے تو اوپر والے 4-6 بندوں کا قائم ہے۔ اگر کسی گاؤں میں ووٹ اگر 500 ووٹ ہے تو وہاں پر راج 3 بندوں کا ہے، وہ 3 بندے اوپر سے راج قائم کر لیتے ہیں، نیچے والے کو کہتے ہیں پھر 5 سال بعد ووٹ دیتے ہیں۔ یہ اس کی عکاسی اور سارے سسٹم کی ہمارے معاشروں میں آج کل یہی چل رہا ہے۔ نیلم تو آپ کہہ رہے ہیں 18ویں صدی میں، تو کہہ رہا ہوں اس کی پرانی صدی میں جا رہا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، وہاں سے آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں چرپائی مریض اٹھا کے لا رہے ہیں، اور ہماری دنیا میں کون سا ایسا خطہ بچا ہوا ہے جہاں پر اب بھی چرپائی پہ مریض اٹھا کے پیدل آتے ہوں؟ تو یہ تو 18ویں کیا، میں کہتا ہوں اس سے بھی پیچھے اگر کوئی صدی ہے تو یہ وہاں سے ہی پیچھے چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے میرا نوجوانوں کے لیے، اور الحمدللہ اس پہ نوجوان لبیک کہہ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جناب پروفیسر صاحب، شیخ صاحب اسی سے میں آگے بڑھوں گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں شیخ آصف نسیم نے اپنی سپیس بنانے کے لیے، اپنا تشخص آگے بڑھانے کے حوالے سے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ آنے والے انتخابات میں اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں؟ کیا شیخ آصف نسیم کو خود پہ یقین ہے کہ واقعی وہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے، وہ عوام کو لے کے آگے چل سکے گا؟ کوئی اس طرح کی پالیسیز کے اوپر اس نے کام کیا ہو، کوئی عرصہ، کوئی سالوں پر محیط اس نے ریسرچ کی ہو،
اس طرح کی کوئی چیزیں بھی شیخ صاحب موجود ہیں یا بس یہی تھا بس چلیں جی یہ سمندر ہے, اس سمندر میں اپنی کشتی کو ہم بھی دوڑا لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ سمندر اب کہاں کس طرف ہمیں لے کے جائے گا؟ جی شیخ صاحب. بخاری صاحب یہ شوشہ ہوتا تب ضرور ہوتا کہ ابھی میں اس وقت اگر کہتا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں, آپ پریس اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, آپ میڈیا میں دیکھ لیں, میرے پاس اخبارات پڑھی ہیں, میں تو 2016 سے الیکشن کے لیے تیاری کر رہا ہوں. میں نے ایک پہلے بھی ایک انٹرویو میں آپ کے سامنے انٹرویو میں کہا تھا میرے 2016 کے الیکشن میں عمر کم ہو گئی تھی. تو دوسری بات کہ شہرت کے لیے تو ہم نیلم سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری شہرت کے لیے آپ کے لیے یہ پروفیسر صاحب ہیں, ہماری یہ شہرت کافی ہے کہ ہم اس علاقے کے, ہم اس ویلی کے فرزند ہیں, اس سے زیادہ ہمیں کیا ہے شہرت چاہیے. بس یہی ہے کہ آپ علاقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو نوجوان ہمارے جن کی تلفی ہو رہی ہے ان کے حق کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بس اس کو اگر شہرت سمجھ رہے ہیں لوگ تو یہ میں کہتا ہوں کہ میں اس کے لیے تیار ہوں, میں شہرت کے لیے یہ کر رہا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے, نوجوانوں کے حق کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں. جی پروفیسر صاحب. اچھا شیخ صاحب, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری دھرتی میں اپنا راج نہیں ہے, 500 ووٹ ہے تو وہاں 3 لوگوں کی اجارہ داری ہے, تو آپ کے پاس ایسا کون سا میکنزم ہے, ایسا کون سا سسٹم آپ کے پاس ہے کہ آپ ان 500 لوگوں کے ووٹ کو جو حق ہے 500 لوگوں کو ملے گا, اور 500 لوگوں کی حکمرانی ہوگی, ان 3-4 اجارہ دار ٹھیکیدار اسکیم خوروں کی اجارہ داری نہیں ہوگی. اس کے لیے کیا میکنزم آپ بنایا ہوا ہے, کس نے اس ناسور سے کیسے جان جا سکتی ہے؟ پروفیسر صاحب بالکل آپ کی بات مناسب ہے. یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پاگل ہوں یا میں مذاق کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ 5 ووٹ ہی مائنس کریں گے ہم. دیکھیں نوجوانوں کے ووٹ آپ کو بھی پتہ ہے, نوجوانوں کی آبادی کتنی ہے سب کو پتہ ہے. یہ 5 ووٹ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس بار ہمیں یہ 5 ووٹ چاہیے ہی نہیں ہے, یہ اوپر ہی بیٹھے رہے. ہمیں تو نوجوانوں کا ووٹ چاہیے, ہمیں خواتین کا ووٹ چاہیے, جن کی ترقی چاہیے. جو اوپر والے 5 ووٹ ہیں ان کو تو ویسے بھی اب ان کے ووٹ کو کیا کرنا ہے, یہ آج تک تو علاقے کو تباہ و برباد کرواتے رہے, کبھی کہاں سے لا کے بندے نازل کروائے, کبھی کہاں سے کروائے. اس وقت جو ہے ہمیں نوجوانوں کا ووٹ چاہیے. جب نوجوان جو ہیں, جب ایک ٹیبل پہ نوجوان بیٹھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا یار ہمارے ووٹ کی عزت ہے. مجھے بتائیں میرا سیاسی پارٹی نہ جوائن کرنے کے پیچھے شیخ صاحب نوجوانوں کا ووٹ جو ہے وہ صرف 22% کے لگ بھگ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو اجارہ دار طبقہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے, جو 500-600 ووٹوں پہ علاقے کے 500-600 ووٹوں کا ٹھیکہ کرتا ہے, سکینیں لیتا ہے, باقی سارا کام کے متحد چلتا ہے, ان کی چنگل سے نکالنے کے لیے کیا نظام آپ پیش کریں؟ جناب یہ اگر ایک گاؤں کے 600 ووٹ ہیں تو ان 600 ووٹوں پر کم از کم 6-7 بندوں کا ہی قبضہ ہے. اگر ان 6-7 کے قبضے سے نکلنا ہے تو ہمیں ان کو نوجوانوں کو ان کے نیچے سے نکالنا ہوگا, 1 بائی 1 ایک ایک نوجوان کو بتا کر. یہ سیاسی نعرہ یہ نواز شریف صاحب کے نام پر یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام پر تو ہم ووٹ لے نہیں رہے کہ یار اوپر سے نعرہ لگائیں گے تو لوگ جھنڈے لگائیں گے. ہم نوجوانوں کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں, ہم کسی ترقی کے نام پہ ووٹ لیں, اس کے لیے ہم نے یہ 6 ووٹ اوپر سے مائنس کرنے پڑیں گے. ہم میں سے 2 میں سے اگر ہمیں 9 بھی ملتے ہیں تو ہمارے کام کے انشاءاللہ. ہم اوپر کے 10 ووٹ 6-8 ووٹ مائنس کریں گے, اس لیے کہ ہم ایک بندے کو پیغام سمجھائیں گے یار یہ آپ کے 6 ووٹ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ساری زندگی آپ کو نیچے سے نہیں نکلنے دے رہے. تو یہ اجارہ داری سسٹم اسی طرح ختم ہوگا پروفیسر صاحب. اچھا شیخ صاحب, آپ اویئرنیس نوجوانوں میں لائیں گے اور طبقے سے آپ ان لائیں گے. تو شیخ صاحب یہ بتائیے گا, ہمارے یہاں وادی نیلم میں جتنا بھی ووٹ ہوتا ہے وہ برادری سطح پہ ہوتا ہے, ہر برادری کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, اور اس نے برادری کو کسی نہ کسی سطح پہ 4 سال 5 سال سپورٹ کیا ہوتا ہے, تو ساری برادری اس کو فالو کر کے چلتی ہے. تو آپ کس طرح سے وہ برادریزم کے جو پرابلم ہے اس کو توڑ کر آپ ایک برادری کے سردار سے دوسروں کو نکال کر ووٹ لیں گے؟ پروفیسر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا آزاد کشمیر کا واحد خطہ نیلم ہے جس میں آج سے پہلے 2016 سے پہلے تو ٹوٹلی برادریزم کا نام ہی نہیں تھا. 2016 کے بعد ابھی برادریزم کا فیکٹر نیلم میں پہنچا ہے. اب میں آپ کو جو بات یہ بتاؤں کہ آج سے پہلے آپ 2 الیکشن دیکھ لیں جو پچھلے الیکشن گزرے ہیں, ابھی 2016 سے پہلے ایک ہی برادری سے میاں غلام رسول صاحب نے وہی ہے میاں وحید صاحب, ایک ہی برادری سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے, لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون سی برادری کے ہیں. حاجی گلی خاندان صاحب نے اسی برادری کے وہاں سے الیکشن لڑا ہے, پھر اس کے بعد مفتی منصور صاحب نے الیکشن لڑا. تب تک برادریزم کا کوئی فیکٹر تھا ہی نہیں. یہ تو ہمارے 2016 کے الیکشن کے بعد پتہ چل رہا ہے جی ہر برادری کہہ رہی ہے جی ہمارا 19,000 ووٹ ہے, دوسری برادری کہہ رہی ہے ہمارا 27,000 ووٹ ہے. بندے کو ووٹ 42,000 پڑا ہے, لوگ تو 70,000 اپنا ووٹ گن چکے ہیں. لیکن اس سب کو چھوڑ کے اگر ہم یہ 2016 والا فیکٹر ابھی روکیں گے نہیں تو آگے تو یہ سسٹم بہت آگے چلا جائے گا.
اس لیے اس سے بہتر ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے یار یہ اوپر سے جو جردار سسٹم ہے، یہ برادری ازم والا سسٹم ہے، اس سے باہر نکلیں۔ آج تک آپ لوگ ان ٹھیکیداروں کی وجہ سے اپنے اوپر والوں کی وجہ سے ووٹ دے رہے تھے، ایک بار ان کو بولیں یار ہمیں اپنی مرضی سے ترقی کے لیے ووٹ دینے دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ تو ویسے بھی آپ کو جو ٹھیکیدار نظام ہے آپ کو ٹھیکیداری چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے، اس پر ہمیں ترقی کے لیے ووٹ دینے دیا جائے۔ اچھا شیخ صاحب، جناب آپ کا جو منشور ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے وہ تعلیم کا ہے، ایجوکیشن کا ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے تعلیم کو پرائرٹی دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیلم کے اندر تعلیم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس پرائمری سیٹ اپ ہے، مڈل ہے، ہائی ہے، کالجز ہیں، انٹرمیڈیٹ ہے، آپ کا پوسٹ گریجویشن ہے، اور اس کے بعد جا کر یونیورسٹی ہے، اور میڈیکل کا بھی ایک پورا سلسلہ ہے۔ آپ نے اس کے اوپر ایک تو یہ بتایا کہ کیا ورکنگ کی ہے، مطلب تھوڑا سا ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ ابھی جو ایم ایل ایز ہمارے پہلے رہے ہیں ان کے پاس وہ کون سا فنڈ تھا کہ جس کو وہ لگا سکتے تھے۔ فار ایگزامپل وہ میڈیکل کالج کا جو آپ نے بتایا ہوا ہے کہ میڈیکل کالج میں نیلم کے اندر لے کے آؤں گا، وہ لا سکتے تھے لیکن لائے نہیں۔ وہ کون سے فنڈ یا وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جو یہ اپناتے کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا، آپ وہ کریں گے؟ ایک تو یہ بتائیے گا کہ میڈیکل کالج اور دیگر اداروں کے حوالے سے، ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ پرائمری سیٹ اپ جو کہ ٹوٹل سیاست کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پرائمری ٹیچر، ہائی اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، یہ ساری آپ کی سیاست کی کمپین کرتے ہیں، آپ کے الیکشن کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا آپ نے بھی کوئی ایسا میکینزم لے کر آپ آ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو اپنے نعرے لگوائیں گے، یا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ آپ لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں بالکل یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو اساتذہ ہیں، سیاست سے ان کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا تعلق نہیں ہوگا؟ وہ اگر کوئی سسٹم ایسا آپ لے کر آئیں تو وہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے اس سے دور رکھ سکیں گے؟ جی شیخ صاحب۔ پروفیسر صاحب، جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، دیکھیں جب بندہ صحیح سے موجودہ دور کی ہم سیاست میں چلیں، اس وقت دنیا موجودہ دور جدید دور گزر رہا ہے، ہم آج کے دور کے اگر تعلیم سے گزر کر جائیں گے تو ہم آج کے تعلیم کے سلسلے سے واقف ہوں گے۔ ابھی مجھے دیکھیں گے ہم نے 1977 میں میٹرک پاس کیا، ایف اے بی اے کیا، اس وقت کی تعلیم میں اور آج کی تعلیم میں فرق تو ہوگا۔ میں ریسنٹلی یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آیا، تمام تو تعلیمی اداروں سے فارغ ہو گئے، میں نے وہاں سے مشکلیں دیکھ کر آیا ہوں۔ میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ میں نے سفر کیا ہے، مجھے اس کی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ میں نے روڈ پہ موٹر سائیکلوں پہ سفر کیا، مجھے اسٹوڈنٹ کی مشکلات کا اضافہ ہے۔ اب جب ہم آتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کے علاقے میں کالجز میں بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایک سکول آپ کا سرداری میں، میرا خیال ہے گریز میں ایک سرداری میں ایک سکول تھا، جو 2 سال اسٹوڈنٹ بیچاروں نے خود عدالت میں کیس لڑ کے اپنے سکول کے لیے، بچے بچیوں نے کیس لڑا، تب وہ سکول منظور ہوا۔ مجھے بتائیں سکول تھا، اسٹوڈنٹ کوئی اپنی لاٹری نہیں مانگ رہے تھے کہ یار انہیں خود عدالت میں آنا جانا پڑا۔ یہ مشکل نہیں ہے، اگر میرپور میں میڈیکل کالج بن سکتا ہے، مظفر آباد میں بن جاتا ہے، ہم بھی تو اسی سے، ہم تو پورے آزاد کشمیر کے 27% ہے ہمارا علاقہ، وہاں پر کالج کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر کالج نہیں دے سکتے، ہمیں کم از کم کالج کی نسبت اس کی آپ سیٹیں تو دے سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کا۔ آپ دیکھیں ایک طرف انہوں نے میرٹ رکھا ہوا ہے پورے آزاد کشمیر کے لیے، ایک جیسا میرٹ کیا ہوا ہے، کم از کم نیلم کے صورتحال دیکھیں یا لیپا کی صورتحال دیکھیں، حویلی کی صورتحال دیکھیں، اس میں تو فرق ہونا چاہیے۔ اب دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائمری تعلیم، دیکھیں پرائمری تعلیم سب سے بنیادی جو مقصد ہے ہمارے ٹیچرز کا، بات آپ کی وہی ہے، جب تک ہم ٹیچر کو اس کی جاب کی سیکیورٹی نہیں دیں گے وہ سیاست نہیں چھوڑے گا۔ اب جب سیاست میں فیکٹر ہے کہ یار آپ کا ایم ایل اے اگر آپ سے ناراض ہے نا، یا اس کا چمچہ ناراض ہے، تو آپ کی سیٹ پکی نہیں ہے، آپ اگر 8 مقام گئے تو آپ کو بتاؤ بھاٹ جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے میرے الیکشن کا سب سے مقصد، میں ابھی سے یہ آن دا ریکارڈ میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہوں، تمام ٹیچر کی جاب کی سیکورٹی ہے۔ اب جو آنے والا دور ہے کوئی سیاسی تبادلہ نہیں ہوگا، جو ان کے پاس آپ تبادلہ کرتے بھی ہیں کسی ٹیچر کا تو وہ میوچل ان کی انڈرسٹینڈنگ سے تبادلہ کریں۔ کوئی کہتا ہے میں 8 مقام جانا چاہتا ہوں تو کوئی شہی آنا چاہتا ہے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ سے کریں۔ یہ کہ جی آپ سلام کرنے کے لیے ممبر اسمبلی کو نہیں گئی کہ تو آپ کا تبادلہ 8 مقام سے تاؤ بھاٹ کر دیں گے، یہ جب تک ٹیچر کو اس ڈر سے آزاد نہیں کریں گے نا تو ٹیچر سیاست کرتے رہیں گے۔ جی شیخ صاحب، اچھا اس دوسرا جو پوائنٹ آپ نے بتایا ہے، چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ میکینزم آپ کا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس پہ انشاءاللہ مزید آپ سے بات ہوگی۔ صحت کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہیلتھ کو بہتر کرنے کے حوالے سے 3 ہسپتالوں کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس پر آپ کام کریں گے، تو وہ کیسے کام ہوگا؟ کیا آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوگی جو شاہ غلام قادر کے پاس نہیں تھی، میاں وحید کے پاس نہیں تھی، مفتی منصور کے پاس نہیں تھی؟ وہ 3 ہاسپٹل کیا ایک بڑی مشکل سے آیا، کیسے آیا؟ وہ نہیں کر سکیں، آپ کیسے کریں گے؟
یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ 3 ہاسپٹل پروفیسر صاحب یہ سب ممکن ہے، آپ جب تک کچھ مانگنے جائیں گے نہیں تو آپ کے پاس آپ کو دے گا کوئی کیا؟ مجھے بتائیے، کل کی بات ہے پٹیکا کے لیے 30 بیڈ کا اسپتال منظور ہوا ہے، تو وہ مانگنے کے لیے ان کی ممبر اسمبلی صاحب گئی تو ان کے لیے منظور ہوگا، تو ہماری شاردا کے لیے اسپتال کیوں نہیں منظور ہو رہا؟ ہمارا تاؤ باٹ کے لیے اسپتال کیوں نہیں منظور ہو رہے؟ میں تو 3 اسپتال لکھے ہوئے اور الحمدللہ 30-50 بیڈ کے اسپتال ہے۔ اسپتال بیسک ہمارا کام ہے مانگنا، پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب جہاں پر اگر شیخ صاحب کیا پتا شاہ غلام قادر صاحب بھی مانگ رہے ہوں، میاں وحید صاحب بھی مانگ رہے ہوں، مفتی منصور صاحب نے بھی مانگا ہو، انہیں کیا پتا نہیں ملا، یہ نہیں مل پا رہا۔ پروفیسر صاحب جو مانگتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، ورنہ ہم مانگتے ہیں جو تو سمجھ لیں گے وہ سیاسی مانگنا ہوگا، جو لے کے آتے ہیں نا تو مانگتے ہیں تو وہ ساتھ لے کے آتے ہیں۔ یہ تو کسی کے ذاتی گھر کا تو کام ہوتا ہی نہیں، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے صحت کی سہولیات فراہم کرنا عوام کو۔ کہنے کا مقصد شیخ صاحب یہ ہے کہ اگر شیخ صاحب یہ بتائیے گا، جی پروفیسر صاحب، اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا، جو پرائمری پہ وہ تو آپ نے ایک اچھی بات کی کہ اگر آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں، آپ ون کرتے ہیں تو پھر آپ ڈی پولیٹیسائز کریں گے، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ تو چلیں ایک میکنزم ہو گیا کہ ان ڈی پولیٹیسائز کریں گے، وہ ایک اچھا اقدام ہے۔ پرائمری سطح پہ جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ 35% سے زیادہ ہے، تو آپ کس طرح سے انرولمنٹ کو انکریز کریں گے؟ آپ کے لیے اسٹریٹجی ہے کہ پرائمری سطح سے مڈل سطح پہ اور ہائی اسکول کی سطح پہ انرولمنٹ کو زیادہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب تک نوجوان پڑھیں گے لکھیں گے نہیں، ان کے اندر اویئرنیس نہیں آئے گی، وہ ان شکنجوں سے ہی نہیں نکل سکتے۔ تو وادی نیلم میں جو انرولمنٹ انکریز ہے، یعنی کس طرح سے آپ سکولوں میں داخلوں کی تعداد کو کیسے بڑھائیں گے؟ کیا پلان ہے صاحب؟ آپ کی بیچ میں سے آواز کٹ جاتی ہے تو سارا سوال کی سمجھ نہیں آئے، سوری سر۔ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ ڈی پولیٹیسائز کریں گے سرکاری ملازمین اگر آپ ون کرتے ہیں الیکشن، تو میرا یہ ایک اچھا اقدام ہے آپ کا اور امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے بھی۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب تک نوجوان پڑھیں گے لکھیں گے نہیں، تب تک وہ ان کے شکنجوں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو نیلم ویلی میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اویئرنیس اور ایجوکیشن کا ہے۔ بہت کم تعداد ہے جو اسکولوں میں داخلہ لیتی ہے، تو اسکولوں میں پرائمری سطح پر، مڈل اور ہائی اسکول کی سطح پر داخلے بڑھانے کے لیے آپ کیا ایسی حکمت عملی پیش کریں گے؟ پروفیسر صاحب ظاہر سی بات ہے، اس پر تو تھوڑا اس کا سیاست سے ہٹ کر اس پر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں پرائمری سطح پر اس پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ میری اپنی فیملی کے کچھ بندے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ بچوں کے لیے ڈپارٹمنٹ اوپر سے جو سیکٹریٹ لیول سے ہیں، یہ باقی ڈپارٹمنٹ کی سطح پر ہے، وہاں پر ان کو کہہ رہے ہیں کہ تعداد پوری کریں، بچوں کے پاس جائیں، بچوں کو موٹیویٹ کریں۔ اس کے لیے ایک ہی حل ہے ہمارے پاس کہ آپ دیکھیں، ایک جتنا نزدیک ہمارے پاس سکول ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے سکول ہوگا، تو وہ جانے کے لیے خوشی کا اظہار کریں گے، یار میرے گھر کے پاس سکول ہے۔ اب ہم نے ایک گاؤں میں 7 کلومیٹر دور پہاڑ پہ سکول بنایا ہوا ہے، سردی شدید سردی میں وہ بچہ 5-6 سال کا وہ ششکتا ہوا کیسے پہنچے گا؟ سب سے مین چیز یہ ہے کہ وہ سکول ہمارے پاس بہت دور دور سکول ہیں۔ اگر ہم علاقے کو دیکھ کے وجہ سے بے شک آبادی کم ہے، وہاں پر سہولیات دیکھنی چاہیے۔ ہمارے بچے 7 کلومیٹر کیسے جا کے چھوٹا 5 سال کا 6 سال، ہماری طرف تو 4 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، چلو شہروں میں 2-2.5 سال کا داخل ہوتا ہے۔ اب 4 سال کا بتا 4-4 5-5 6-6 کلومیٹر اس برف میں کیسے پیدل جا کے اسکول پڑھے گا؟ سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے اس ڈر کی وجہ سے ہی نہیں جاتے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے، آپ کو پتا ہمارے علاقوں میں ایک تو اویئرنیس کم ہے کہ وہ اسکول میں پہنچے اس سردی کے عالم میں استاد ڈنڈا پکڑا جی تو لیٹ کیے ہوئے پکڑ کے ادھر ہی بچے کو سردی میں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ مار داڑ والا سسٹم سکولوں سے ختم نہیں ہوگا، ہمارے بچے اسکول نہیں جائیں گے۔ سب سے یہ بیسک چیز ہے۔ ہمیں ایک تو ہمارے پاس سکول بہت دور دور ہیں، ان کو نزدیک لانا ہے سکولوں کو۔ بے شک حکومت تھوڑا برداشت کر رہا ہے، کوئی متعلقہ ڈپارٹمنٹ برداشت کرے، لیکن سکول جہاں پر دور سکول ہیں وہاں پر بچوں کی سہولت کے لیے نزدیک سکول کو رکھنے چاہیے، تاکہ بچے ڈرے نہ سکول جانے سے۔ دوسرا یہ مار داڑ والا سسٹم ختم کرنا چاہیے، بچے کو تھوڑا پیار سے۔ آج تو نعرہ لگا ہوا ہے پنجاب میں، میرا خیال ہے قانون سازی ہوئی ہے بچوں کو مارنے والی، لیکن ہماری طرف دور دراز علاقوں میں یہ بھی سسٹم چل رہا ہے اس پہ۔ شیخ صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، جنگلات کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے، جڑی بوٹیوں کے حوالے سے کیا پالیسی ہے آپ کی؟ ظاہر ہے کیا آپ نے اگلا کوئی سیٹ اپ ایسا رکھا ہے جس طریقے سے ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں ان کے پیچھے سے لوگ بیک اپ پہ جو موجود ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ، ان کو یہ بیچ دیتے ہیں، معدنیات بھی بیچتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی جاتی ہیں، جنگلات کا بھی حصہ جاتا ہے۔
آپ نے بھی کوئی اس طرح کی پارٹی تیار رکھی ہوئی ہے جو آپ کو, جن کی آشیرواد آپ کو حاصل ہوتی رہے گی؟ جی بخاری صاحب، سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم حادثوں سے سیکھتے نہیں ہیں. آپ لیسوے والا حادثہ دیکھ لیں، سرگن والا حادثہ دیکھ لیں، پیچھے ایک گریس ویلی میں ایک حادثہ 5-6 سال ہوا تھا وہ دیکھ لیں. اس بار بھی ہم ان سے سیکھتے نہیں ہیں، اور ہمیں بس یہ سیاسی بیان ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹین حادثات ہیں یہاں کے. جب تک ہم ان سے سیکھ کر ان چیزوں پر پابندی نہیں لگائیں گے جنگلات پر، تو ہمارے علاقے میں تو بچنا بہت مشکل ہے. ہمارا علاقہ تو ویسے ہی آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے سہولتیں ہمیں نہیں مل رہی، وہ آفت زدہ ڈکلیئر ہو گیا. اب میرے رہنے کے قابل نہیں ہے وہ. اس کے لیے سب سے پہلے اگر ہم جنگلات کے کٹاؤ پر پابندی نہیں لگائیں گے تو ہمارا علاقہ آفت زدہ کیا، ہمارا علاقہ تو یہ کچھ بھی نہیں رہے گا. ہم کو تو کوئی بھی بندہ وہاں پر سیکیور نہیں رہے گا اپنے رہنے کے لیے. کہیں سے بھی گلیشیئر آ سکتا ہے، کہیں سے بھی سلائیڈ آ سکتی ہے. سب سے پہلے جنگلات پر پابندی لگانی ضروری ہے. اور اگر دیکھیں اس کے لیے آسانی ہے، اگر جاگراں کی بجلی سے تاریں اگر مانسیرا نیشنل گریڈ میں پہنچ سکتی ہیں، اسلام آباد گریڈ میں پہنچ سکتی ہیں، تو وہاں سے گیس کا 6-8 انچ کا پائپ کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ خود سوچیں. اگر وہاں سے پائپ آ سکتا ہے تو بجلی جا سکتی ہے، اسی راستے سے ہمیں پائپ دیں گیس کا نا. اگر جنگلات بچانا ہے تو ہمیں گیس دی جائے یا ہمیں بجلی دے جائے، اور تو ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے نہیں ہمیں روزمرہ کا نظام چلانے کے لیے. سب سے پہلی بات یہ تو متعلقہ کام کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب شروع میں تھا تب یہ ڈیل کر لینی چاہیے تھی، لیکن ہمارے پاس ابھی بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی موقع ہوگا جب ان سے ہم بولیں گے یار اگر ہمیں جنگلات پر تو ہم پابندی، پکی پابندی، اگر الیکشن میں آتے ہیں ہمیں جیتتے ہوں میں یا نہیں بھی جیتا، جنگلات پہ پابندی کے لیے میرے ایفرٹس جاری ہیں. اب دوسری بات آ گئی جڑی بوٹیوں والی. جڑی بوٹیوں کو ہمارا سب سے ایشو ہے. ہمارے نیلم میں تقریباً اس سیزن میں جو ابھی سیزن ہے، چھٹیوں کا سیزن ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کا بڑا یہ سلسلہ ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں پہاڑوں پر اور اچھی تعداد میں جڑی بوٹیاں لے کر آتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اوپر سے ہماری حکومت کیا کرتی ہے، ایک مخصوص آدمی کا نام لیتی ہے، اس کو ٹھیکہ دے دیں، یہ بہت نیک آدمی ہے، جڑی بوٹیاں یہ بیچے گا. یار جو بندہ اپنے پورے سال کی محنت کر کے جو قیمتی جڑی بوٹیاں لے کر آتا ہے، اوپر سے ہم ان جڑی بوٹیوں کو کیا کریں جی کسی ایک نام پہ گھرتے ہیں. وہاں سے جو 2500-3000 کلو لے کے آتے ہیں، وہی چیز اسلام آباد میں 8000-10,000 کی بکتی ہے. جو بندہ خود پیدا کر کے لاتا ہے وہ خود کیوں نہ بیچے جو اتنی محنت کر کے لاتا ہے. اس کے لیے میرے پاس آسان طریقہ جو میں نے لکھا ہوا ہے، وہاں پر سٹال لگنے چاہیے. ایک جورا میں سٹال لگنا چاہیے، ایک کیرن میں سٹال لگے گا، ایک شاردا میں. وہاں پر جو جن کو خریدنی ہے کمپنیوں کو شوق ہو خریدنے کا وہ خود جائیں گی، تبھی کمپنیاں جائیں گی اور لوگ اپنے سٹال میں خود بیچیں گے. کسی کو ٹھیکہ نہیں ملے گا. یہ ٹھیکے والا کام تو ہے ہی غیر قانونی. آپ ایک بندے کو کسی کو کہتے ہیں جی جڑی بوٹی کا گچھی کا ٹھیکہ ایک کو مل گیا، جنگلی تھوم کا ٹھیکہ وہ دوسرا جو صدر ہوا نون لیگ کا اس کو مل جاتا ہے، تیسرا کسی اور کو مل جاتا ہے. یہ ٹھیکہ سسٹم جڑی بوٹی میں مکمل ختم کروں گا انشاءاللہ. جی پروفیسر صاحب. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ نیلم ویلی میں جو سب سے زیادہ سیاسی پارٹیاں جو پیش دیتی ہیں، آپ نے تو نہ کہیں وہ جو سیاسی ادارات ہوتے ہیں ان کو سکیموں کی مد میں دیتے ہیں، ٹھیکوں کی مد میں دیتے ہیں، ترقیاتی فنڈ کی مد میں دیتے ہیں. تو اگر آپ الیکشن کرتے ہیں آگے تو آپ نیلم ویلی کی ترقیاتی اسکیموں کا پیسہ کس طرح سے دیں گے تاکہ ان سکیم خوروں اور ٹھیکے داروں سے جان چھوٹے اور گراؤنڈ کے اوپر میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں پہ لگے؟ پروفیسر صاحب میرا خیال ہے یہ موجودہ دور میں لسٹیں دیکھ کر اور اس سے پچھلی لسٹیں دیکھ کے آپ تو کوئی گاؤں بچا ہی نہیں ہوگا جس میں سکیم لگانے کی ضرورت ہوگی. بہتر یہ ہوگا کہ ان سکیموں کا بھی یہ فٹ پاتھ والے چکر سے نکل کے ان کو روڈوں میں کنورٹ کر کے یا کسی اور عوامی سہولت کی طرف لے کر جایا جائے. کیونکہ یہ تو ایک فراڈ مذاق بن چکا ہوگا. جو بندہ ناراض ہے جی آؤ جی آپ کو فٹ پاتھ بنانے کی اسکیم دیتے ہیں، 2 لاکھ کی اسکیم لے لی. اب ایک گاؤں میں 17 فٹ پاتھ بنے ہوئے، یار جاتے کہاں سے لوگ، پیدل ٹرتے کہاں سے؟ جب اتنے فٹ پاتھ بنے تو وہ لوگ کہاں بچ جاتے ہیں؟ تو یہ سکیموں والا چکر تو ختم کر کے اسی سے ہم انشاءاللہ اس سے انہی سکیموں سے ہمارے بچوں کی فیسز ہم پے کریں گے اور کچھ اس سے ترقیاتی کام کروائیں گے. کم از کم یہ سکیموں والا چکر ختم ہونا چاہیے. اب سیاست سے یہ دنیا نہیں رہی ہے کہ آپ ٹوٹی نلکے کی سیاست سے کرتے رہ جائیں گے. اب اس سے نکلیں جناب. شیخ صاحب سوال کیا ہے، اگر آپ سکیمیں ختم کریں گے تو ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ سر ترقیاتی کام میں تو آپ وہ طریقہ کار سے کریں گے نا. جہاں ترقیاتی کام گاؤں میں ضرورت ہے تو وہاں ترقیاتی کام کے لیے ایک تخمینہ لگا کے جائیں. آپ خود جیسے ڈپارٹمنٹ ہے، اب آپ اوپر سے ممبر اسمبلی نیچے اپنے پی او کو کہتا ہے جی وہ بندہ ناراض ہے اس کو 2 لاکھ کی اسکیم دے دیں. پی اے اپنے 25,000 رکھ کے نیچے تیسرے کو کہتا ہے جی تو اس کو اسکیم دے دیں. نیچے اس کے پاس پہنچتے آج دن کی کہتا ہوں آج دن کی جو واٹر سپلائی کی اسکیمیں ہیں، مجھے ایک دوست نے میسج کیا، اس نے کہا جی 7 روپے فٹ والا جو 7 روپے فٹ والا پائپ ہے ان کو 40 روپے فٹ وہ پائپ مل رہا ہے.
کہہ رہے جی مجھے 75,000 کی اسکیم ملی ہے, میں نے میرا تو وہ کہتا ہے 74,000 کے میں نے پائپ خرید لی ہے, آگے سے لیبر کے چارجز میں کہاں سے دوں گا, میں جیب سے دے رہا ہوں. کہہ رہے سر جیب سے دے رہا ہوں. اب اسکیموں کی یہ حالت ہے. تو شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن جیتنے کے بعد آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کریں گے یا تب بھی آزادی رہیں گے؟ پہلا سوال یہ, ذرا اس کا جواب دے دیں. پروفیسر صاحب دیکھیں, آزاد امیدوار کے لیے اگر وہ اقتدار چاہتا ہے تو اس کو تو کسی اقتدار والی پارٹی میں جو اس وقت اس کو بہتر لگتی ہے کہ یہ اقتدار میں جائے گی, اس پارٹی میں شامل ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے. اگر پھر بھی اسے اگر عوام میں علاقہ, ظاہر ہے کہ جو آزاد آتا ہے وہ پارٹی سے مشروط تو ہوتا نہیں ہے, وہ عوام سے نوجوانوں سے مشروط ہوتا ہے. تو جو نوجوانوں نے مشورہ دیا تو میرے لیے وہی اہم ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ دونوں حلقوں سے انتخاب لڑیں گے یا ایک ہی حلقے سے؟ جی میں ابھی تک تو انشاءاللہ دونوں, میں نے شروع سے الیکشن کیا نا اس وقت ایک حلقہ تھا, اس وقت میں نے آغاز جو میری کمپین زیادہ اوپر سے ہی ہے, تو میرا خیال ہے میں دونوں حلقوں سے انشاءاللہ کوشش کروں گا. چلیں شیخ صاحب بہت شکریہ. آخر میں کوئی پیغام دینا صاحب. جی پروفیسر صاحب. شیخ صاحب میرا یہ ایک شارٹ سا کوسچن تھا کہ پی ٹی آئی کے فائنینس ہے, پیپلز پارٹی کا فائنینس ہے, مسلم لیگ نون کا ایک بڑا تگڑا فائنینس ہے, مسلم کانفرنس والے کا فائنینس ہے, تو اتنے بڑے بڑے جو انویسٹر ہیں ان کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے کہ بغیر اتنی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کے آپ الیکشن ون کریں گے؟ پروفیسر صاحب نوجوان پیسے دے کے لے کے ووٹ نہیں دیتے نا, بس اتنا ہی فرق ہے. ان کو اوپر والوں سے ووٹ لینے ہوتے نا, جس کا ہم نے ذکر کر دیا ہوا ہے, تو نوجوانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سوچ سمجھ کے وہ ایمانداری سے ووٹ دیتے ہیں. نوجوانوں کے ووٹ کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے سر. خیر شیخ صاحب اتنے بھی نوجوان مخلص نہیں ہیں کہ جو بغیر پیسوں کے آپ کے ساتھ چلیں گے. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں, ووٹ تو وہ پیسوں کے لیے بہت کم ہے, 1% بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پیسے دے کے وہ لے کے ووٹ دے گا. تو الحمدللہ اس لحاظ سے ہمارے پیسوں سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا ایکسپینس ہونا ہے, جو آپ کا اتنا بڑا حلقہ ہے, آپ کی ٹریولنگ ہے, آپ کے اشتہارات ہیں, آپ کی جو کارنر میٹنگز ہیں, اس میں کوئی طرح طرح کے ایکسپینسز ہیں, وہ کم از کم آپ کا 50 لاکھ کہیں نہیں. اگر دونوں حلقوں میں آپ لڑتے ہیں تو آپ کو 50 لاکھ اماؤنٹ نیٹ کیش چاہیے. تو سوال پروفیسر صاحب کا یہ ہے کہ یہ 50 لاکھ روپیہ آپ نے موجود ہے آپ کے پاس, کہاں سے اس کو لے کے آ رہے ہیں آپ؟ عدالتوں میں کیسز وغیرہ کتنے زیادہ لے رہے ہیں آج کل؟ فیسز کوئی بڑھا دی ہیں؟ پروفیسر صاحب لاک ڈاؤن تو سب کی طرف سمجھ آئی ہے, تو اب سے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ لیکن ایک نیتی سے جب بندہ چلتا ہے تو اس کے تمام اللہ پاک اس کی نیتیں جانتا ہے, اس کے راستے آسانی بنا دیتا ہے. جو کارنر میٹنگ ہے, میں رمضان میں 8-9 میٹنگز کی ہیں الحمدللہ, 50-60 اس میں لڑکے تھے, سب نے خود ارینج کی ہوئی تھی. مجھے صرف بلایا تھا جی آپ نے آنا ہے, افطاری کرنی ہے, جو بات کرنی ہے وہ کرنے چاہیں. تو الحمدللہ ہمارا اس طرح کا سیاسی نظام تو ہے نہیں, تو ہم بڑے بڑے لوگ نعرے لگانے شروع کرتے ہیں جو لوگوں کو جائیں جی یہ کرنا ہے. ہمارا بیسک مقصد ہے نوجوانوں کو, ایک نوجوان کو اپروچ کرنا. میں نے تقریباً 8-9 میٹنگ میں گیا, کارنر میں گیا رمضان میں, تو تمام نوجوانوں نے خود ارینج کی ہوئی تھی. تو آگے بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ ذہن سے اتار دیں پروفیسر صاحب, یہ ہمارے ذہن میں چیز بٹھائی ہوئی ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے 50 لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا الیکشن کے بعد آپ کو میں اپنے وہ اخراجات کی رسید دکھاؤں گا, شاید بہت مشکل ہے کہ 50,000 بھی لگیں گے. الیکشن لڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا انہوں نے. شیخ صاحب بہت شکریہ. اگر آپ رسید نہیں بھی دکھائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے بعد ہم باقاعدہ احتساب کریں گے, رسیدیں ہم لوگوں کی چیک کریں گے بھی انشاءاللہ, اور اخبارات کی نظر کریں گے بھی کہ کس نے کہاں پہ کیا لگایا اور کتنے میں اس کی بولی لگی ہے. آخر میں کوئی پیغام آپ 1-8 منٹ کے اندر دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. ہمارے پاس ٹائم بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے, 3 منٹ ہمارے پروگرام کے رہ چکے ہیں. جی میرا تمام نوجوانوں, نیلم ویلی کے نوجوان تمام پارٹیوں سے, یہ آزاد امیدوار ہوں میں, میرا یہ آپ سب سے پیغام ہے, اگر مجھ پہ آپ اعتماد نہیں کرتے آپ خود الیکشن لڑیں, لیکن اپنے قائدین سے ایک بار یہ ریکویسٹ کریں, یار 8-9 بار آپ لوگوں کو ویٹ دے چکے ہیں, 6-7 بار آپ لڑ چکے ہیں, شاہ صاحب بھی اب تیسری بار لڑ رہے ہیں, ایک بار تو ہمیں موقع ملنا چاہیے. مجھے ووٹ نہ دیں, وہ خود الیکشن لڑیں, جس پارٹی سے ہیں, نون لیگ والے لڑیں, پیپلز پارٹی والے لڑیں, لیکن اپنے قیادت سے یہ بولیں کہ ایک بار ہمیں موقع دیا جائے, 6 بار ووٹ دیے ہوئے اس کا بدلہ دیا جائے. شیخ صاحب بہت شکریہ. یہی پیغام ہے موجودہ ایم ایل اے صاحب اس پر کام کریں. جی شیخ صاحب, موجودہ جو ایم ایل اے صاحب ہیں کٹھمقام میں, انہوں نے ایک جملہ, ایک فریز کہی کہ این ٹی ایس کس کا باپ لایا. تو کیا یہ نیلم والیوں کی توہین نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جملے کے اوپر, آپ کی رائے کیا ہے؟
سر انہوں نے تو اور بہت ساری جگہ پہ نیلم والوں کی توہین کی ہے، لیکن اب سینئر آدمی اب کیا کہہ سکتے ہیں، وہ خود سمجھدار ہیں، ان سینئر کو خود آدمی ہی کا احساس مطلب یہ تو کرنا نہیں ہے نا چاہیے۔ کہ وہ اس طرح سے بات کرے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر یہ تو ایک تو جلسے میں بات کہنا، دوسرا جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہو اس علاقے کے لیے کہنا، تو یہ تو انتہائی نازیبا الفاظ ہے میرے خیال میں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، چند چیزیں نیلم کے حوالے سے نیلم کی عوام کو سامنے رکھنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ثقافت جو آپ نے بنائی ہوئی ہے، جو صدیوں سے وہاں چلتی آ رہی ہے سیاست کے حوالے سے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. آپ کو اجتماعیت کے حقوق کے حوالے سے بات کرنی ہوگی. آپ کو نوجوانوں کو آگے لانا ہوگا. نوجوانوں میں پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کو آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا. پرانی جو اقتدار ہے ان تمام چیزوں سے باہر آ کر آپ کو سوچنا ہوگا. آپ کو ہسپتالوں کی فکر کرنی ہوگی. آپ کو سڑک روڈوں کی فکر کرنی ہوگی. آپ کو کالجز اسکولوں کی فکر کرنی ہوگی. اس حوالے سے آپ کو بات کرنی ہوگی. خدارہ سیکورٹی چپڑاسی سسٹم جو ہے اس سے باہر آ جائیں، اور لوٹا اور پیپ کی جو سیاست ہے اس سے باہر آ جائیں، اور چائے کا ایک کپ ایم ایل اے کے آفس میں پینے والی جو سیاست ہے اس سے باہر آ جائیں. ایم ایل اے کی گاڑی میں 5 منٹ کے لیے بیٹھنا اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ میں جنت کا ٹکٹ لے کے آ رہا ہوں، اس سے اپنے آپ کو باہر لے کر آئیں. اور ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایک دوسرے کے اوپر آپ اس طرح لکھ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے. آپ اخلاق کے دائروں کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو لکھیں، اور اس طرح جس طرح شیخ صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا، ریپرزینٹ کیا، چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک تشخص بنائیں اور ایک اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اور یہ مالاؤں اور یہ پھولوں کی اس سیاست کو ختم کریں. جو چیز ڈلیور ہوتی ہے سوال و جواب کی صورت میں، اس طریقے سے آپ آگے کی طرف بڑھیں. شیخ صاحب کے لیے ہماری پوری ٹیم دعا گو ہے کہ آپ نے نیلم کے حوالے سے آپ پائنیئر ہیں، آپ نے ابتدا کر دی ہے. ہم اس حوالے سے آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو نیتیں ہیں، جو آپ کا ویژن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. ناظرین، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم نئے مہمان کے ساتھ، نئے مضمون کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. وہی گزارش آخر پہ آپ سے کی جائے گی، اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس حوالے سے اپنی آراء فیڈ بیک ضرور دیں. ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اس حوالے سے بھی، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس حوالے سے بھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. میزبان مرتضیٰ بخاری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.